رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اور جدید معاشرہ ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام سے آج میں ایک اور موضوع اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا. اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ چیز محل نظر رہے کہ اسلام کی سوچ ہر دور میں انقلابی ہے. اسلام کی سوچ دقیانوسیت یا قنوتیت پہ مبنی نہیں ہے. اسلام نے ہر مسئلے کا جدید معاشرے یا ماڈرن سوسائٹی کے لیے جو حل پیش کیا ہے وہ حل آج کے دور سے لے کے قیامت تک ہر دور کے تقاضوں سے مطابقت رکھے گا اور اس کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی، اور وہ حل بنی نوع انسان کی فطرت کے عین مطابق ہوگا. اور پھر اس حل میں سراسر سرتسر اور سرتپا خیر ہی خیر ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس حل میں بنی نوع انسان کے لیے کہیں نقصان کا ذرا برابر شائبہ ہو. اب ہم بقیہ مذاہب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مت، بدھ مت، مجوسیت، یہودیت، عیسائیت یہ پرانے دور کی آوازیں تھیں. ان کا زمانہ ختم ہو گیا. یہ اس دور کی آواز تھی جب کہ انسانیت بلوغت سے ہمکنار نہیں ہوئی تھی. اور اس طریقے سے دور حاضر کے جتنے جدید مذاہب ہیں، جتنے جدید نظریات ہیں، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، ڈیموکریسی وغیرہ، یہ سارے ناپختہ ذہن کی پیداوار ہیں. اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا نظام ہے جس میں بنی نوع انسان کے تمام طبقات کے لیے خیر ہی خیر ہے، کہیں شر کا نام و نشان بھی نہیں ہے. جیسے گندم، چاول، یہ تمام چیزیں بنی نوع انسان کے آغاز سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے بنی نوع انسان کے لیے ایک غذا کا باعث تھیں اور آج بھی ویسے ہی باعث ہیں. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ چیزیں دور قدیم میں تو بنی انسان کے لیے خیر کا باعث تھے اور آج شر کا باعث ہے. یہ بات نہیں ہے. لہذا اسلام بھی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جو اس کی ہدایات ہیں اس کے اندر بنی نوع انسان کے لیے مکمل ہر طبقے کے لیے، غریب ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، غلام ہے، آقا ہے، ہر کے لیے خیر ہی خیر ہے اور ہر کے لیے اس کے اندر منافع ہے اور ہر قسم کے طبقات کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو عدل و انصاف کی اہمیت کے بارے میں سب سے پہلے یہ چیز، کیونکہ میں خود بھی لاء کا طالب علم ہوں، قانون کا طالب علم ہوں، میں نے LLM شریعہ اور PhD بھی میری اسلامک لاء میں ہے. اسلام نے 4 بنیادی چیزیں رکھی ہیں. پہلا، اسلام فوری انصاف کا علمبردار ہے. اسلام فوری انصاف کا نعرہ لگاتا ہے. نمبر 2، بے لاگ انصاف. حاکم ہے، محکوم ہے، امیر ہے، غریب ہے، رعایا ہے یا سرمایہ دار ہے یا مزدور ہے یا جاگیردار ہے یا مزارع ہے، تمام کے ساتھ انصاف ہوگا، بے لاگ انصاف. نمبر 3، مفت انصاف ہوگا. انصاف کے لیے 1000 لاکھوں کروڑوں روپے، جیسے دور حاضر میں آپ نے اگر کوئی مقدمہ آپ کا سپریم کورٹ میں پہنچ گیا تو لاکھوں نہیں کروڑوں فیس دیں گے تو آپ کا وہاں جا کر مسئلہ حل ہوگا. اور چوتھی چیز جو اسلام نے اس میں رکھی ہوئی یہ ہے کہ مظلوم کی دہلیز پہ انصاف مہیا کیا جائے گا. یہ 4 بنیادی اصول ہیں. اسلام اس میں کسی قسم کی سودے بازی یا کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیتا اور یہ حق کسی کو حاصل نہیں. یہ 4 چیزیں ہمیشہ رہیں گی اسلام میں. اور میں پھر اسے دوہرا دیتا ہوں. ایک یہ کہ بے لاگ انصاف، ایک فوری انصاف، ایک مفت انصاف، اور چوتھا یہ کہ دہلیز پہ، مظلوم کی دہلیز پہ انصاف مہیا کیا جائے. مظلوم کے دھکے نہیں کھانے پڑنے کہ وہ عدالتوں میں جائے، چکر لگائے اور پھر جا کے اس کے جب باپ فوت ہو تو بیٹے کو انصاف مل رہا ہے جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. نہیں، اسلام انصاف کے معاملے میں اتنا حساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر انبیاء ان کو تنبیہ کی کہ انصاف کی بات کرنا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد علیہ السلام، میں نے آپ کو دنیا میں بنی نوع انسان کے اوپر خلافت سے سرفراز کیا ہے، آپ ان کے درمیان عدل اور انصاف سے فیصلہ کریں. یہ وجہ تھی کہ ہماری ساری تاریخ
اس عدل و انصاف کے مثالوں سے بھری پڑی. مثال کے طور پہ ہم دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی صف بندی کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ صف سے ذرا پیچھے نکلے ہوئے تھے. آپ نے اپنی سٹک سے اس کی کمر کو چبھوئی اور کہا کہ ذرا آگے ہو جاؤ. وہ صحابی فوراً آگے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے تقریر کی کہ اگر میں نے کسی پہ کوئی زیادتی کی ہو، کوئی ظلم کیا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے، اور آج ہم نے بہترین طریقے سے یہاں پہ لڑنا ہے جنگ بدر کے موقع پر. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھڑی چبوئی تھی. تو انہوں نے فرمایا یہ لو چھڑی، تم بھی مجھے چبو لو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کمر ننگی تھی، آپ نے کمر سے کپڑا اتار دیا. اس نے بڑھ کر آپ کی مہر نبوت چوم لی جو کہ آپ کی گردن کے پیچھے نچلے حصے میں کمر اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت رکھی ہوئی تھی. اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا لیکن میں نے سنا تھا کہ جو مہر نبوت چوم لے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. یہ تو اس صحابی کا معاملہ تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بے لاگ، فوری اور اس کے بعد مفت انصاف کے لیے اور دہلیز پر پیش کر دیا. یہ ہمارا ماضی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. جو لوگ منکرین سنت ہیں ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ اتنی عظیم ہستی جس نے انصاف کی یہ مثالیں قائم کی، اس کی باتوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اچھا اس طرح آگے چلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کا وقت ہے تو اس سے ایک مہینہ پہلے آپ پھر اعلان کرتے تھے میں نے کسی پہ زیادتی کی مجھ سے بدلہ لے لے. گویا کہ اسلام میں انصاف کا آغاز حکمرانوں سے ہوگا. آج جو مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح کان کھول کر سن لیں کہ انصاف کا آغاز حکمرانوں سے ہوگا. اگر حکمران اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کریں گے تو ملک کے اندر بہترین عدل و انصاف کا ماحول قائم ہوگا. اگر حکمران اپنے آپ کو عدل و انصاف سے ماورا اور بالا تر سمجھیں گے تو پھر یہ مدینہ کی ریاست نہیں، یہ کہ ظلم کی ریاست ہے اور اس کے اندر کبھی بھی عدل و انصاف نہیں قائم ہو سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ آپ کے دور میں ایک مرتبہ آپ نے اعلان کیا کہ آج کب سارے اونٹ بیت المال میں ہیں، لوگ جن کو ضرورت ہے وہاں میں انہیں تقسیم کر دوں گا، لیکن میری اجازت کے بغیر اونٹوں کے باڑے میں کوئی نہ آئے. ایک دیہاتی عرابی تھا، اس کی بیوی نے یہ جب اعلان سنا تو اس نے اپنے خامد کو بھیجا جاؤ ہمیں ایک اونٹ ضرورت ہے، بڑی مشکل سے ہم جا رہ رہے ہیں، تم لے آؤ. وہ جب پہنچا تو اس نے یہ اعلان نہ سنا اور وہ سیدھا باڑے میں چلا گیا. آپ نے کہا کہ تم نے یہاں آنے کی جرت کیسے کی جب میں نے اعلان کیا تھا؟ آپ نے اس سے رسی لی جو رسی اس کو بیوی نے دی تھی اور 2 رسیوں سے کھینچ کے ماری اور کہا نکل جاؤ باہر. وہ باہر چلا گیا. جب آپ اونٹ تقسیم کر چکے تو اس کے بعد آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ میں نے تجھ پہ زیادتی کی، تو مجھ سے بدلہ لے لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا امیر المومن یا خلیفۃ الرسول یہ سنت قائم نہ کرے، آپ نے اس کو سزا دی ہے، اس نے غلطی کی ہے. اگر آپ یہ سنت قائم کریں آنے والے حکمرانوں کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا، خلفاء کے لیے مسئلہ بن جائے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر اگر قیامت کے دن یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ جائے تو کیا تم مجھے بچاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں خاموش ہو کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ چاہتے ہیں کر لیں. یہ مثال ہے اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت کی کہ حکمران بھی اس سے بالا تر نہیں ہے. میں نے کہا کہ بے لاگ انصاف، کوئی حکمران یہاں تو حکمران اپنا خود پیش کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور میں ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابی بن کعب کے درمیان قرآن مجید کی کسی آیت پہ تنازع ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت ابی بن کعب آپ بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ لوگوں نے کہا حضرت ابی بن کعب سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، امیر المومنین کو اس لہجے سے آپ مخاطب کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا نہیں تمام غلطی میری ہے، یہ آیت میں نے غلط سمجھی تھی. حضرت ابی بن کعب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کس قدر یعنی انصاف ہے. اور پھر وہی دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عباس بن عبد المطلب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے، ان کا گھر وہیں مدینہ میں مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا اور جب بارش ہوتی پرنالے کا سارا پانی مسجد نبوی میں آ جاتا تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کی تو اس
परनाले को उठा के परे फेंका, इससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है। हज़रत अब्बास अदालत में पहुंच गया। अदालत ने फैसला दिया कि ये परनाला दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहाँ लगा था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लगाया था, और उस ज़माने में बारिशें होती थी। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतराज़ नहीं था तो आज उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कैसे इतराज़ हो सकता है। लिहाजा दोबारा वहाँ पे जाकर इस परनाले को लगा दिया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन इस फैसले को माना और फिर मस्जिद नबवी आए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने कंधों पे उठाया और कहा कि आप इसे फिट करें। ये इंसाफ की मिसालें हैं जो कि हमारे सामने सारे खुलफाए राशिदीन ने पेश किए हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वाजू का वाक़या मशहूर है कि जिसमें उनकी ज़रा बख्तर चोरी हो गई और वो ज़रा बख्तर एक यहूदी कूफे के बाज़ार में बेच रहा था। तो आपने देखा तो आपने उसे पकड़ लिया। उसने कहा ये तो मेरी है। आपने फरमाया ये मेरी है। गुलाम ने कहा वो यहूदी तू अजीब आदमी है, चोरी भी करता है और फिर उसके ऊपर सीनादोरी भी करता है। तो उस पर मामला काजी शुरैह की अदालत में किया। काजी शुरैह ने दोनों फरीकों की बात सुनी और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपके पास क्या शहादत है कि ये आपकी है। अब मैं कि मेरा ग़ुलाम गवाह है। काजी शुरैह ने कहा कि इस्लाम में ग़ुलाम की गवाही आका के हक़ में मंजूर नहीं होती अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई और गवाह लाए, वरना ये ज़रा बख्तर जो है ये इस यहूदी की है। आपने वहीं सरे तस्लीम खाम के और बैर निकाला है। ये देखें जो मैंने चार चीज़ें आपके सामने रखी थी, इस्लाम इसका दाई है। बेलाग इंसाफ, मुफ्त इंसाफ, फौरी इंसाफ और दहलीज पे इंसाफ। ये तो खुलफाए राशिदीन की मिसालें थीं। मैं दो मिसालें और करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि गियासुद्दीन बलबन के दौर में ये एक ख़ानदान गुलामा का हुक्मरान था। सलातीन दिल्ली में इसका बड़ा मकाम है, 20 साल इसमें हुक्मरानी की। और ये नासरुद्दीन महमूद जो शमसुद्दीन तुतमिश का बेटा था उसका दामाद भी था और उसके वज़ीर आज़म भी था। ये बंगाल के दौरे पे गया तो बड़े तंत्राक से जा रहा था, आगे फौजी बड़े बड़े तोपखाना और उसके बाद फिर हाथी, घोड़े, ऊंट, और ये बहुत बड़े हाथी पे ऊपर बैठा। लोग इधर उधर हजूम था देखने के लिए बादशाह सलामत आ रहा है, उनका जुलूस जा रहा है। एक बूढ़ी औरत ने सर से दुपट्टा उठाया और लहराने लग गई, थरथरी मच गई। ये इस्लाम है। हालांकि दुनियादार हुक्मरान था ये। हम अपनी तारीख़ इस्लाम के हुक्मरानों को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले खुलफाए राशिदीन हैं जिनकी मैंने मिसालें दी हैं। दूसरे नेक हुक्मरान हैं जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, महमूद गजनवी, औरंगजेब आलमगीर वगैरह इस किस्म के। और तीसरे दुनियादार हुक्मरान हैं जिनमें अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह ये सारे आते हैं। और चौथे वो हुक्मरान हैं तारीख़ इस्लाम में जो इस्लाम दुश्मन मुस्लिम हुक्मरान है। जैसे तुर्की का पाशा था, उसने और इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर प्रेम शहर हमने कोशिश की, और आजकल देखें अलजायर के अंदर ये कोशिश हो रही है वगैरह, तमाम जिनके तेशे में से इस्लाम पे तलते हैं। गियासुद्दीन बलबन दुनियादार हुक्मरान था, उसने वहीं जुलूस रोक दिया कि एक बूढ़ी के सर से दुपट्टा उतर गया। उसने वहीं अदालत लगाई और बूढ़ी को बुलाया। बूढ़ी ने कहा कि ये तेरे गवर्नर ने मेरे बेटे को नाजायज़ कत्ल कर दिया, नाहक कत्ल कर दिया है। गियासुद्दीन बलबन ने उसी वक्त गवर्नर को बुलाया और काजी से पूछा। काजी ने कहा जी उसने इकरार किया। काजी ने कहा इसे 2 दिन दें, अगर ये किसास पे बूढ़ी औरत राजी हो जाती है ठीक, वरना इसको कत्ल करते। दूसरे दिन फिर इंसाफ की अदालत लगी और वो औरत आई। उसने कहा जी मैंने गवर्नर को माफ़ कर दिया, मुझे इंसाफ मिल गया, बादशाह सलामत मुझे इंसाफ मिल गया। ये है फौरी इंसाफ, दहलीज पे इंसाफ। तो मैंने 4 बातें की हैं, मुफ्त इंसाफ और बेलाग इंसाफ। गियासुद्दीन बलबन ने उसी वक्त गवर्नर को तो माजूल कर दिया कि तू इस अहल ही नहीं है कि तू एक इंसान का नाहक कत्ल करता है। और उसने अपने CID के इंस्पेक्टर को बुलाया जो वहाँ मामूर था। उसने कहा इंसान कत्ल हुआ, तूने मुझे रिपोर्ट नहीं की। उसने कहा जी ये है वो है वगैरह। उसने कहा इसको पकड़ो और इसको उस बूढ़ी के चौखट पे जाके फांसी दे दो, और उसको फांसी दे दी गई। ये इस्लाम का इंसाफ है।
میں آج یورپین قوموں کو چیلنج کرتا ہوں، مغرب کو چیلنج کرتا ہوں، مغرب کے پرستاروں کو چیلنج کرتا ہوں، ان سیکولر لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس قسم کو انصاف تو دکھائیں جس کی میں مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ بات کرتے ہیں نظریات کی، دوسرے نظریات کی۔ اسلام کے مقابلے میں آج کی جدید معاشرہ، ماڈرن سوسائٹی کے حل کے مسائل کے حل اسلام کے بغیر کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر میں شیر شاہ سوری کی مثال دیتا ہوں کہ اس کا بیٹا، وہ کہیں دورے پہ گیا تو اس کا بیٹا مقبول سوری تھا، اس کو اپنا نیب بنا کر گیا۔ مقبول سوری ہاتھی پہ جا رہا تھا، ایک گلی سے گزرا، دیکھا تو ایک ہندو کی عورت گھر کے اندر ننگی نہا رہی تھی۔ اس نے مذاق کے طور پہ ایک پتا توڑا اور جو پھینکا تو اس کے عورت کے ٹانگ پہ وہ پتا آ گرا۔ اس نے کہا یہ کہاں سے؟ اوپر دیکھا تو وہ بادشاہ کا بیٹا ہنستا ہوا گزر گیا۔ بیچاری شرم سے وہاں پر سمٹ گئی۔ ہندو بھی کہیں گیا ہوا تھا، بنیا بھی، جب وہ بنیا واپس آیا تو اس نے بات کی، وہ پہنچا شیر شاہ سوری کے پاس اور اسے کہا، شیر شاہ سوری نے بیٹے کو بلایا، ساری تحقیق ہوئی، اس نے کہا سونے کے حروف سے لکھنے والا یہ فیصلہ ہے۔ اس نے کہا میری بہو مقبول سوری کی بیوی کو وہیں بٹھایا جائے اور وہ ہندو جو ہے وہ ہاتھی پہ ننگا کر کے بٹھایا جائے اور ہندو ہاتھی پہ چڑھ کر اسے پتا مارے۔ یہ ہے انصاف اسلام۔ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین اور سامعین، یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ چلتا رہے گا۔ اسلام ہی دنیا میں امن کا باعث ہے۔ اسلام سے ہٹ کر کوئی نظریہ دنیا میں امن کا باعث نہیں، کوئی نظریہ عدل کا باعث نہیں ہے، کوئی نظریہ انصاف کا باعث نہیں، صرف اسلام ہے، صرف اور صرف اسلام۔ اگر آج کی ماڈرن سوسائٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو، سکون قائم ہو، عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، تو اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز ہے نہیں۔ نہ ہندو مت ہے، نہ بدھ مت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ سوشلزم ہے، نہ کمیونزم ہے، نہ کیپٹلزم ہے، صرف اسلام۔ اسلام سے تمام مسائل ماڈرن سوسائٹی کے حل ہوں گے۔ مزید چیزیں انشاءاللہ آپ کے پاس سامنے میں لاتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین کو اپنانے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔